اس پر لینڈ نہیں کر سکے گا. اور اگر بتی خراب ہو گئی، سگنلز خراب ہو گئے، تو ریل اپنی حدود پر، اپنی سرحد پر، اپنی منزل پر، اپنے نشانات پر صحیح وقت پر صحیح طریقے سے گزر نہ سکے گی. اس کے لیے خطروں کا باعث ہوگا. آدمی اپنی پوری زندگی میں، اس پورے سفر میں زندگی کے، ایک ایسی روشنی کا محتاج ہے جو روشنی بجھنے والی نہ ہو اور جو روشنی اس کی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہے. رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں، جہاز کو سفر کرنے کے لیے، منزل پوری کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت، ہوائی جہاز کو سفر کرنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے روشنی کی ضرورت، ریل کو سفر کرنے کے لیے، منزل کو پورا کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت. انسانوں تمہارے لیے بھی منزل کو پورا کرنے کے لیے، اس دنیا کے سفر کو پورا کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے روشنی کی ضرورت. آؤ ہم تمہارے لیے روشنی بھیج رہے ہیں. تو رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. وہ روشنی آ رہی ہے، وہ روشنی ایسی آ رہی ہے کہ جو مکہ معظمہ کی چوٹیوں سے جو روشنی روشن ہوئی تھی قیامت تک روشن رہے گی. وہ روشنی ہے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے محبت سے بندہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وجودہ محمد مبارک وسلم. پھر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے بنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وجودہ ونوالہ وعلی وارث اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. تو ساری ہی انسانیت کے لیے اور پوری دنیا پر اس نور کا اجالا کرنے کے لیے اور اس نور سے رہنمائی کرنے کے لیے رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے نور محمد رسول اللہ کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. قد جاءکم من اللہ نور. اللہ کی طرف سے نور بن کر تشریف لا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوب کہا عارف رومی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نور در یمن و یسر تحت فوق. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور بن کر تشریف لا رہے ہیں کہ تمہاری گردنوں میں بھی، تمہارے سیدھے ہاتھ پر بھی، تمہارے الٹے ہاتھ پر بھی، آگے بھی پیچھے بھی، ہر ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر منزل پر، زندگی کے ہر سفر میں، زندگی کے ہر قدم پر رہنمائی نور محمدی سے ہوتی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نور در یمن و یسر تحت فوق، نیچے بھی اوپر بھی، سیدھے ہاتھ بھی، بائیں ہاتھ بھی، الٹے ہاتھ بھی، سامنے بھی پیچھے بھی، ہر طرف نور محمدی سے اجالا ہو رہا ہے. انسانی زندگی کو منزل کا، انسان کو اپنی زندگی کا اور منزل کا پتہ مل رہا ہے. اور برسروں در گردنم مانند طاق، سر پر بھی اور گردن میں بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا پڑا ہوا ہے. اور جب یہ پٹا گلے میں ہے تو اس سے سارے عالم میں تمہارے ذات سے خود اجالا ہو جائے گا. نور محمدی سے تم میں اجالا ہوا اور تم نے دوسروں میں اجالا پھیلا دیا. اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بجی فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری بات ہے. دیکھیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جہاں ہر قدم پر نور محمدی سے اجالا، اور جہاں ہر قدم پر نور محمدی شمع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا، جہاں ہر قدم پر مسلمان ہی نہیں عالم انسانیت سیرت اور کردار اور اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پاتی رہے گی، وہاں عالم کے ہر ذرے میں مہتاب نبوت، آفتاب رسالت، کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا ہو رہا ہے. تو دیکھ لیجئے عالم کے ہر ذرے میں جہاں آپ جائیں سیرت پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتی اور دمکتی ہوئی نظر آئے گی. دنیا کے ہر گوشے میں، دنیا پوری انسانیت میں یہ پہلی مثال ہے، پوری انسانیت میں یہ پہلی مثال ہے کہ دنیا میں حضرت سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے رسول اور وہ آخری رسول ہیں کہ جن کی پوری پاکیزہ زندگی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. ان کا اٹھنا موجود، ان کا بیٹھنا موجود، ان کا کھانا موجود، ان کا پینا موجود، بیویوں کے ساتھ سلوک موجود،
یتیموں کے ساتھ ان کا سلوک اور اخلاق وہ سب موجود، پڑوسیوں کے ساتھ میں ان کا حسن عمل وہ سب موجود، یتیموں کے ساتھ میں ان کا سلوک وہ سب عمل موجود، بیواؤں کے ساتھ میں ان کا سلوک وہ سب موجود۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر قدم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق و ان کی اخلاقی تربیت کا ہر لفظ، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کا اسوہ حسنہ وہ سب کا سب کتابوں کے اندر موجود، جس کو محدثین نے جمع فرما دیا۔ اب اگر آپ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیں تو حدیث شریف کو دیکھیں، تو حدیث کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر معلوم ہوتا چلتی اور پھر رہی ہے آج بھی، کہ حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کیسے کرتے تھے، لوگ جب آتے تھے تو ان سے کلام کیسے فرماتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسے سلوک فرماتے تھے، یتیموں کے ساتھ میں طرز عمل آپ کا کیسا تھا، اور پڑوسیوں کے آپ حقوق کس طرح سے ادا فرماتے تھے، اہل محلہ سے آپ کس طرح اور شہر والوں سے کس طرح محبت فرماتے تھے، باہر آنے جانے والوں سے ملتے کیسے تھے، یہ تمام کی تمام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے فرماتے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جہاد کیسے فرماتے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امامت کیسے فرماتے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم گھر گھر جا کر بیواؤں اور یتیموں کے حالات کو کس طرح سے دریافت فرماتے تھے، بیماروں کی مزاج پرسی کے لیے، بیماروں کی مزاج پرسی کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے کیسے تشریف لے جاتے تھے، یہ سب سیرت محمدی میں آپ کو ملے گا۔ دنیا میں کوئی ایسی عظیم ترین شخصیت نہیں ہے انبیاء و مرسلین میں کہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حالات کسی کے پاس محفوظ ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں، بچپن سے لے کر وصال مبارک کے آخری ایام تک، آخری لمحے تک کا گوشہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، اور ہر زندگی کے ہر موڑ پر بچپن سے لے کر آخر وقت تک ہر مسلمان کے لیے نہیں فقط بلکہ انسانیت کے لیے رہنمائی فرماتی رہے گی۔ اب میں آپ کو ایک دیکھیں مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے مدینہ منورہ شریف کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ مدینہ منورہ شریف کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام سے گزرے، اس مقام پر گلی میں کوئی نہ تھا، دن کا وقت ہے، اجالا ہے، دن کا وقت ہے، روشنی ہو رہی ہے، اور اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں سے جب گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک عورت بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بوڑھی عورت حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو دیکھتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ حضور نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تشریف لائے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، مدینے میں تشریف لائے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، اس نے دیکھا، کوئی خاص وہ نہیں کیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اور پاس تشریف لے جانے کے بعد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں اے بوڑھی عورت تھی، میں دیکھتا ہوں اے بوڑھی عورت کہ تم بہت رنج میں، بہت افسوس میں، چہرہ تمہارا اترا ہوا، آنکھوں میں تمہاری آنسو معلوم ہو رہے ہیں، تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو، یہ چھوٹا سا سامان کا ٹوکرا سا تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، پٹلیا، تو اے عورت تم یہاں کیوں بیٹھی ہو گھر سے باہر، سامان گھر سے باہر نکالے ہوئے، رنج میں، تکلیف میں، دکھ میں غالباً معلوم ہوتا ہے بیٹھی ہو، تم مجھ کو اپنا دکھ بیان کرو، تم چاہتی کیا ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس شہر مدینے کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، اور صبح سے یہاں بیٹھی ہوں، کچھ لوگ آئے کچھ گئے، ان سے میں نے کہا کہ تم میرا سامان ڈھو کر، یہ سامان جو میرا چھوٹا سا ہے، میں تو بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، نہیں لے جا سکتی، تم میرا یہ سامان اپنے کندھوں پر رکھ کر میرے گاؤں میں مجھ کو پہنچا دو، یہاں سے قریب ہی ایک گاؤں ہے، وہاں میری بیٹی رہتی ہے، میں اس کے مکان پر جا کر رہوں گی۔
لیکن کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا میرا سامان اٹھانے کے لیے. اگر تیار بھی ہوتا ہے تو پیسے مانگتے ہیں, مزدوری مانگتے ہیں. میں مزدوری زیادہ دے نہیں سکتی, پیسے زیادہ دے نہیں سکتی, اور میں مدینے کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں. کیوں چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے, کسی کا دل نہیں چاہتا, وہ بڑی بھی کہتی ہیں, کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنی جگہ کو, اپنے مقام کو, اپنے مکان کو, اپنی منزل کو چھوڑ کر چلا جائے, لیکن میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. یہ وہ مکان ہے کہ جس مکان میں میرا بچپن کا زمانہ گزرا, یہ وہ مکان ہے کہ جس مکان میں میری جوانی کا زمانہ گزرا, اور یہ وہ مکان ہے کہ جس مکان میں میرے بڑھاپے کا زمانہ گزر رہا ہے. اور اب میں مرنے کی تیاری کر رہی تھی, یہاں اس مکانی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, لیکن اب مجھ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. اب میں مدینے میں رہنا نہیں چاہتی. کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ کیا بات ہے؟ یہ میں آپ سے پھر سنوں گا. وہ آدمی کہتے ہیں یہ میں آپ سے پھر سنوں گا, لیکن آپ اپنا سامان مجھ کو دے دیجئے, جہاں آپ کو جانا ہے میں آپ کو پہنچاتا ہوں. کون سامان اٹھانے والا ہے بڑی بھی نہیں جانتی, کون سامان کا ڈھونے والا ہے, اس ضعیفہ کی مدد کرنے والا ہے, وہ بوڑھی عورت نہیں جانتی. وہ بوڑھی عورت کی جس نے سینکڑوں نوجوانوں سے صبح سے کچھوار سے تک جوانوں سے درخواست کی تھی کہ میرا سامان پہنچا دو گاؤں میں, تو کسی جوان نے ہل کر اس کو سہارا نہ دیا. اس بوڑھی عورت کے پاس وہ آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سامان میں اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیے, جہاں آپ کو جانا ہے میں آپ کو پہنچاتا ہوں. وہ سامان اٹھا کر اب چل رہے ہیں. تو وہ عورت کہنا شروع کرتی ہے کہ بات یہ ہے بیٹا, بھلا کوئی اپنے مکان کو چھوڑ سکتا ہے, کوئی اپنی رہی صحیح جگہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا قیمتی مکان, مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے حسرت ہوتی ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ اب اس میں نہیں آ سکوں گی, اس مکان میں. اور بات یہ ہے کہ مجھ کو اپنا مذہب, اپنا دین پیارا ہے. تو یوں کہا اماں آپ کو کیا کسی نے یہاں کہا ہے زبردستی کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیں؟ یوں کہا نہیں, زبردستی تو کسی نے نہیں کہا, زبردستی نہیں کہا کسی نے کہ اپنا دین چھوڑ دو, لیکن بہرحال مجھ کو اپنا دین, اپنا مذہب پیارا ہے. تو پھر آپ کیوں جا رہی ہیں؟ یوں کہا کسی نے کہا تو نہیں ہے, زبردستی بھی نہیں کی ہے, جھگڑا فساد بھی کسی نے نہیں کیا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں رہی تو مجھ کو خطرہ ہے کہ میں اپنا مذہب بدل دوں گی. کیا بات ہے, کس وجہ سے؟ یوں کہا میں سنتی ہوں کہ مکے سے ایک شخص آیا ہے, میں سنتی ہوں کہ مکے سے ایک شخص آیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نام ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قربان روحی فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ ان کا یہ نام بتاتے ہیں, وہ مکے سے یہاں آ کر اب مدینے میں رہنے لگے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے محلے کے نوجوان, میرے محلے کے لڑکے, میرے محلے کے بوڑھے, میرے محلے کے عمر رسیدہ بزرگ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, اور جو بھی میں نے دیکھا کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ کچھ بول پڑھا کرتے ہیں, کچھ بول پڑھا کرتے ہیں, کچھ باتیں پڑھا کرتے ہیں, اور وہ باتیں اتنی میٹھی ہوتی ہیں, وہ باتوں میں شیرنی اتنی ہوتی ہے, ان میں مٹھاس ایسا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں سن کر بوڑھے بھی ان کی طرف کھنچتے ہیں, جوانوں کا بھی دل ان کی طرف کھنچتا ہے. کچھ ان کی باتیں سن کر ان کی طرف کھنچتے ہیں, کچھ ان کی صورت زیبا دیکھ کر کھنچتے ہیں, کچھ ان کے کالے کالے گیسوؤں کو دیکھ کر کھنچتے ہیں, کچھ ان کی کملی کو دیکھ کر اس کملی میں پناہ لیتے ہیں, کچھ ان کے چہرہ انور کو دیکھ کر, اس نورانی صورت کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہیں جو دیکھ لیتا ہے, کہ انہیں جو دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, وہ ان کا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے مکے سے بہت بڑا جادوگر آیا ہے, معاذ اللہ, معاذ اللہ, کہ جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں اب مدینے میں نہیں رہوں گی, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جادوگر, مکے سے آنے والا وہ جادوگر کہ جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحی علیہ الفدا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اگر جادوگر میرے پاس سے گزر گئے, میں نے اگر ان کی صورت کو دیکھ لیا تو میں بھی ان کی نہ ہو جاؤں. اس لیے میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی, میں ان کا بول سننا نہیں چاہتی تھی, میں ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی. اگر میں مدینے میں رہتی تو کبھی نہ کبھی تو ان کا سامنا ہو جاتا,
اس لیے اب میں مدینہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ میں یہاں رہوں گی، نہ میرا ان سے واسطہ پڑے گا، نہ میں ان کی صورت دیکھوں گی، نہ وہ میری صورت دیکھیں گے۔ مکان بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے اپنا دین پیارا، مکان بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں، سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ لوگ ایسے تھے، مکان چھوڑ کر جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ صاحب جو ساتھ میں جا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں بات۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ مکے سے آنے والے جادوگر ہیں، تو جادوگر کہہ دینا، جو جادوگر نہ ہو اس کو جادوگر کہہ دینا، یہ بہت بڑی گالی ہے۔ سننے والے سن رہے ہیں، کچھ جواب نہیں دے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لوگوں میں کھڑے ہو کر کچھ بول سناتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے دیوانوں کی طرح سے پھرتے ہیں، اس طرح سے دیوانوں کی طرح سے پھرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں، یہ آپ غور فرمائیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا عالم کیا تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ دیوانوں کی طرح سے پھرا کرتے تھے۔ کیسی دیوانگی تھی! بخاری شریف میں موجود مختلف محدثین نے اس روایت کو اور اس حدیث شریف کو نقل فرمایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرمانے کے وقت صحابہ جو وہاں ہوا کرتے تھے وہ آب وضو پر، وضو کے پانی پر، مثلا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پر پانی ڈالا تو چہرہ شریف پر جیسے ہی پانی ڈالا تو صحابہ ایک دوسرے سے دوڑ کر آگے بڑھتے تھے، اور وہ پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس کو اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر مبارک دھویا کرتے تھے تو وہ پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ خوش نصیب تھے وہ صحابہ، خوش نصیب تھے اس دور کے رہنے والے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایسی والہانہ محبت تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جیسی ہی اب وہ بات کرتی ہوئی بڑی بھی جا رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں اور ان پر ایسے فریفتہ ہیں، ان کے لیے ایسے دیوانے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں وہاں رہوں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی ان کا اثر پڑ جائے، اس لیے اب میں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر ہیں، ان سے مجھ کو بچنا چاہیے۔ گھر آ گیا، جہاں بڑی بی کو پہنچنا تھا، جہاں اس بوڑھی عورت کو پہنچنا تھا وہاں وہ پہنچ گئی۔ اب سامان رکھ دیا گیا اور بڑی بی سے کہا گیا کہ اب ہم نے آپ کو آپ کے مکان پر پہنچا دیا، اب آپ پہنچ گئی؟ ان کا ہاں پہنچ گئی۔ ان کا اب میں اجازت چاہتا ہوں، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہ سامان لانے والے نے کہا کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ تو بڑی بی نے کہا کہ تم اجازت تو چاہتے ہو مگر میں تم سے ایک بات کہتی ہوں۔ کہ وہ کیا بات ہے؟ اور میرا بات کہنے کو دل چاہتا ہے تم سے، تم نے سامان میرا پہنچایا، کچھ پیسے نہیں لیے، لیکن اگر تم مجھ سے پیسے بھی مانگو تو تم کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میں تم کو دیکھے جاؤں اور تم سے باتیں کیے جاؤں۔ تم کون ہو؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری یہ موہنی صورت اور تمہاری یہ نور بھری صورت اور تمہارا یہ چاند سا مکھڑا دیکھتی جاؤں اور دیکھ دیکھ کر تم سے باتیں کرتی جاؤں۔ تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مدینے میں اگر تم ہوتے تو تمہارا بچپن میرے سامنے گزرتا، میں نے نہیں دیکھا، ایسی صورت میں نے آج تک مدینے میں نہیں دیکھی۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان کا میں تو مدینے میں رہتا ہوں۔ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں پہچان لیتی، اس لیے کہ مدینے کے ہر بچے کو، میں بوڑھی ہو گئی اب خبر میں مرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوں، مدینے کے ہر بچے کو میں نے دیکھا، لیکن تم جیسی چاند سی صورت مجھ کو مدینے میں کبھی نظر نہیں آئی۔ کہا اب میں مدینے میں آ گیا ہوں۔ تو کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا نام ہے محمد،
ایسی پیاری صورت، ایسی پیاری مورت. معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاند جو آسمانوں پر نکلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس چاند نے تمہارے چہرے سے نور لیا ہے، روشنی لی ہے. میں قربان جاؤں کیسی تمہاری پیاری صورت ہے اور کیسے تمہارا پیارا اخلاق ہے کہ تم نے میرے سامان کو اٹھایا، ایسے مرتبے والے اور ایسی بزرگی والے. تم نے میرے سامان کو اپنے کندھے پر اٹھایا. تمہارے ایسے اخلاق ہیں، تمہاری ضعیفوں سے ایسی محبت ہے، تمہاری بیواؤں سے ایسی محبت ہے، تمہاری کمزوروں سے ایسی ہمدردی ہے، تم کمزوروں کی ایسی مدد کرتے ہو. تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جس شہر میں تم رہتے ہو اب اسی شہر میں تمہارے ساتھ رہ کر چلوں گی. میں اب کہیں نہیں جاؤں گی. قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم جیسی اخلاق والے، تم جیسی موہنی صورت والے کا دامن اب میں نہیں چھوڑوں گی. تم جہاں رہتے ہو وہیں میں رہوں گی، جہاں تم رہو گے وہیں میں رہوں گی، اور اسی شہر میں جان دوں گی، اسی شہر میں مروں گی. انہوں نے کہا اب تو میں مدینے میں رہتا ہوں. ان کا مجھے مدینے میں واپس لے چلو، جہاں تم جیسے اخلاق والے، جہاں تم جیسے کردار والے، جہاں تم جیسی محبت والے، جہاں تم جیسی بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنے والے اور ضعیفوں اور اپاہجوں کا سہارا دینے والے مصطفیٰ موجود ہوں گے. میں اسی شہر میں رہوں گی، چل کر اسی شہر کی باسی بن کر رہوں گی، اسی شہر میں تمہاری داسی بن کر رہوں گی. مجھ کو اپنے ساتھ لے چلو. اللہ کے محبوب، دردمندوں کے طبیب، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ضعیفہ کو اپنے ساتھ لیا، واپس آ گئے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے اس اخلاق محمدی کا نمونہ، یہ ہے سیرت محمدی کا اس مختصر سا نمونہ کہ جس کو صحابہ نے اپنایا. ان کا دامن محبت ضعیفوں کے لیے بھی پھیلا ہوا تھا. ان کا دامن محبت کالے لوگوں کے لیے صرف نہیں تھا، ان کا دامن محبت گوروں کے لیے بھی تھا. ان کا دامن محبت میں کالوں نے بھی پناہ لی، ان کے دامن محبت میں گوروں نے بھی پناہ لی. ان کے دامن محبت میں افریقیوں نے بھی پناہ لی، ان کے دامن محبت میں حبشیوں نے بھی پناہ لی. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ حضور پر نور سید الاولین والآخرین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو فرمایا، فارس کے رہنے والے سلمان کو کہا، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے، ہمارے گھر والے ہیں. فارسی کو کہا، ایران کے رہنے والے سلمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کہا کہ تم ہمارے گھر والے ہو. بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسی محبت فرماتے تھے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. صہیب روم سے تھے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسی محبت فرماتے تھے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ لا فضل لعربی علی عجمی، عرب کو عجم پر فضیلت نہیں، عجمی کو غیر عرب کو عرب پر فضیلت نہیں، عرب کو غیر عرب پر فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، رنگ والے کو بدنما رنگ والے کو اچھے رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں، اچھے رنگ والے کو بدنما رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں اور عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. کیسی فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیسے بزرگی حاصل ہوگی؟ بزرگی رنگ سے حاصل نہیں ہوتی. میرے آقا سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سرمدی اور پیغام ابدی موجود ہے. انسانیت اس پیغام میں سکون پا سکتی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل اعلان فرمایا کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، صرف کس کو فضیلت حاصل ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. گورے آدمی کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کالے آدمی کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور دولت مند کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں. اسلام میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اللہ کے نزدیک دولت مند کو کوئی فضیلت اور بزرگی حاصل نہیں ہے اپنی دولت کی وجہ سے. غریب کو کوئی کمتری حاصل نہیں ہے اپنی غربت کی وجہ سے. یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں سب کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، اور اگر فضیلت ہے تو کس کو حاصل ہے؟ بزرگی کس کو ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک بزرگ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک پیسے والا بزرگ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک گورا آدمی بزرگی والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے نزدیک کسی کو بزرگی حاصل نہیں، صرف کس کو بزرگی حاصل ہے وہ دیکھیے. رب العالمین
जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के नजदीक सबसे ज्यादा बुजुर्गी उसको है, सबसे ज्यादा बुजुर्ग वो है जो तुम में मुत्तकी और परहेजगार है। जो जितना अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है अल्लाह के नजदीक वही बुजुर्ग है। दौलत और इमारत, रंग और नस्ल की बुनियाद पर किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं है। ये इस्लामी तालीमात का निचोड़ है, ये इस्लामी तालीमात का खुलासा है। हुजूर अनवर नबी मुहतरम सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, खुद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और उनका किरदार अगर आप देखें तो आप महसूस फरमाएं कि आज हम देखते हैं कि यतीमों के साथ में हमदर्दी करने वाला कोई नहीं। आज हम देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लोग, उनकी जिंदगी में कोई ऐसा छोटी सी मिसाल मिल जाए तो नहीं मिलते, उनकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया मिल जाए कि जिससे दूसरों को रहनुमाई मिले, नहीं मिलता। यतीमों का सहारा देने वाले, ज़ईफों और बेवाओं की मदद करने वाले, मुहताजों और ज़ईफों की हमदर्दी करने वाले, और उसका अमली नमूना, उसका पैकर अमल ज़ात पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा सहाबा के साथ नमाज ईद अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। गौर फरमाइए, नमाज ईद अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज ईद अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा फरमाते हैं, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, मुसलमान बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बच्चे मुसलमान खेल रहे हैं, इसलिए कि ईद का दिन है। हुजूर अनवर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन साथ साथ चल रहे हैं और ईदगाह की तरफ मुसलमान जा रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनकर मुसलमान बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, कुछ अपने वालिदैन के साथ जा रहे हैं, कुछ खुशियों के तराने गा रहे हैं, कुछ मचल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ इजहार मसरत में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाया करते थे तो पीछे से भी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अगर पीछे चलते थे तो आप फरमाते थे कि पीछे से हट जाओ, पीछे मत चलो, दाएं और बाएं चला करो। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका सबब क्या है कि हम दाएं चलें बाएं चलें, आपके बिल्कुल पीछे न चलें? फरमाया पीछे बिल्कुल इसलिए मत चलो कि मेरे पीछे मलाइका चलते हैं, मेरे पीछे मलाइका चलते हैं, बिल्कुल मेरे पीछे, इसलिए तुम दाएं और बाएं चला करो ताकि मलाइका जो है पीछे उनको जगह मिल जाया करे। अल्लाह के महबूब सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जाया करते थे, ज़मीन पर चला करते थे तो फरिश्ते उनके साथ चलते थे। जब आसमानों पर तशरीफ ले जा रहे थे तो फरिश्ते उनके खादिम बनकर चल रहे थे, जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो फरिश्ते उनके खादिम बनकर तशरीफ ला रहे थे। कहने वाले ने कहा और खूब कहा कि मलक खादिमां ने सराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलक भी, फरिश्ते भी, जिन्नो बशर भी, इंसान भी, सब के सब खादिम हैं दरबार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अलैहि। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अनवर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद जैसे ही चल रहे थे तो एक सहाबी ने बच्चों से कहा हट जाओ, तर्रिकू तर्रिकू रास्ता छोड़ो, तर्रिकू रास्ता छोड़ो। बच्चे गलियों में खेल रहे थे और हुजूर अनवर नबी अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं तो आप फरमा रहे हैं जरा रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। बच्चे हट गए, कुछ इधर हटे कुछ उधर हटे, और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा अपनी प्यारी आवाज में कहते जा रहे हैं तर्रिकू तर्रिकू, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। रास्ता छूट गया और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मुबारक जब एक मकान के करीब से गुजरी तो वहां आपने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है। बच्चे के करीब आप तशरीफ ले गए, बच्चे को देखा कि कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए हैं, बच्चे को देखा कि कपड़े मैले पहने हुए हैं, बच्चे को देखा कि आंखों में उसकी आंसू हैं, रो रहा है। बच्चे को देखा कि तन्हा बैठा हुआ है, बच्चों के साथ खेल नहीं रहा, ईद की खुशी नहीं मना रहा। तो ये तो इस किस्म के बच्चे तो आप हमेशा देखते होंगे और गुजर जाते होंगे, चाहे ईद का भी दिन हो। लेकिन कुर्बान जाइए,
اس کملی والے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جیسے ہی اس بچے کو دیکھا قلب مبارک محمد رسول اللہ بے چین ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب تشریف لائے، اور بچے کے قریب تشریف لانے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا وہ بچہ بلک بلک کر رونے لگا. آپ نے ہاتھ رکھنے کے بعد کہا تم کہاں رہنے والے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان کا میں یہیں مدینے میں رہتا ہوں. بچہ تھا، محلے میں رہتا تھا، دور نہیں جانتا تھا، کہ میں یہیں رہتا ہوں. بیٹے تمہارے باپ کہاں ہیں؟ ان کا باپ بھی یہیں ہے. ماں کہاں ہے؟ ان کا ماں کا تو انتقال ہو گیا، ماں کا تو انتقال ہو گیا. تو پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ مسلمان بچوں کے ساتھ میں عید کیوں نہیں منا رہے؟ خوشی میں کھیل نہیں رہے، خوشی میں کود نہیں رہے، خوشی میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ نہیں رہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے نبیوں کے سردار، اے سارے عالم کے مختار، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے درد مندوں کے طبیب، اور اے بے کسوں کے ماوا اور ملجا، اے غریبوں کے آقا اور یتیموں کے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ خود ہی فرمائیے اگر میں ان یتیم بچوں کے ساتھ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ میں خوشی مناؤں عید کی، تو مجھ کو منانے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ماں میری نہیں ہے، باپ نے مجھ کو گھر سے نکال دیا. اب یوں سمجھیے جیسے باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے. ماں تو واقعی مر چکی ہے، لیکن باپ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی میرے لیے بیکار. تو اب آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمائیں کہ میں عید کیسے مناؤں، میں عید کی خوشی میں کیسے شریک ہوں، اور عید کی خوشی میں لوگوں کو کیسے شرکت کی دعوت دوں، اور عید کی خوشی میں کیسے میں شریک ہو جاؤں، اور بچوں کے ساتھ میں کیسے کھیلوں، بچوں کے ساتھ میں کیسے ہنسوں. اللہ کے پیارے رسول سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. کہ یا رسول اللہ کپڑے بھی نہیں ہیں. نہیں ہے. عید کی صبح ہوئی کہ گھر سے باہر نکل گیا. اب خوشی منانے کا کوئی سامان نہیں، اور اگر خوشی منانے کا سامان بھی ہوتا تو دل خوش نہیں، اس لیے کہ ماں نہیں، گھر نہیں ہے، در نہیں ہے، بیٹھنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی باس پرس کرنے والا نہیں، کوئی دو کلمے پوچھنے والا نہیں، دو کلمے کہنے والا نہیں. کیا کروں؟ اللہ کے پیارے حبیب درد مندوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس کو چمٹایا اور اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گلے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ تم یہ پسند کرو گے کہ آج کی تاریخ سے محمد رسول اللہ تمہارا باپ ہو گیا، اور کہ تم پسند کرو گے کہ آج کی تاریخ سے ام المومنین عائشہ صدیقہ تمہاری ماں ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آج کی تاریخ سے آپ واقعی میرے باپ ہیں اور آج کی تاریخ سے عائشہ صدیقہ میری ماں ہیں تو میری جان قربان ہو اگر آپ میرے باپ ہو گئے. مجھ سے زیادہ روئے زمین پر کوئی خوش نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے کہ جس کا باپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس کی ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین ہو. مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ بچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ گیا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور لینے کے بعد بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جو کپڑے امام حسن اور امام حسین کو پہنائے ہیں آج تمہارے لیے ہم یہ تیسرا بیٹا لے کر آئے ہیں، اس کو بھی وہی کپڑے پہناؤ. اور جس طرح سے تم امام حسن اور امام حسین کو اپنا بچہ سمجھتی ہو، اس کو بھی اپنا بچہ سمجھو. سایہ رحمت محمدی میں اس نے پناہ لی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دی ہے. اور فرمایا آپ نے یہ ہے اخلاق محمدی، یہ ہے وہ سیرت محمدی، یہ ہے وہ اسوہ حسنہ محمدی، یہ ہے وہ پاکیزہ کردار میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دنیا کی ہر زندگی میں، دنیا کی ہر مشکل میں، دنیا کے زندگی میں ہر قدم پر، حیات انسانی میں ہر قدم پر اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی رہنمائی فرماتی رہے گی کہ انسانیت کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، ضعیفوں اور محتاجوں کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، بیواؤں اور غریبوں کے ساتھ میں سلوک کیسے کرنا چاہیے، یتیموں کی کیسے دستگیری کرنی چاہیے، دنیا میں کیسے امن پھیلانا چاہیے اور دنیا میں کیسے بھائی چارہ پیدا کرنا چاہیے. یہ تھیں وہ تعلیمات جو میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لے کر تشریف لائے. اللہ رب العالمین اس ذات مقدس رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارشیں فرما رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، صلاۃ و سلام، درود کی بارشیں، رحمتوں کی بارشیں، سلام کی ڈالیاں پیش ہو رہی ہیں گنبد خضرا کے مکی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رب العالمین خود ہی نہیں، فرشتے خود ہی نہیں،
سارے عالم کون و مقام خود ہی نہیں، قرآن میں ہر وقت یہ آیت درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی ایمان لایا، جو بھی ایمان والا ہے درود بھی پڑھے اور کھڑے ہو کر ادب سے سلام بھی پڑھے. پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام کھڑے ہو کر کے اس وقت تمام حاضرین باادب کھڑے ہو کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ سلطان مدینہ، محبت وحی و سکینہ اور نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا بگڑی ہم سب کی بنا دو، اور آقا میرے شکل نورانی دکھا دو، اور عنبری زلفیں سنگھا دو، اور اب مدینے میں بلا لو، یا نبی سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا آپ ہیں اللہ والے، سارے عالم کے اجالے، تو ہمیں نعرے دو زخم سے بچانا، اور اپنی کملی میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا اے کاش حاصل ہو حضوری، اور آقا دور ہو جائے یہ دوری، اور ہم سب دیکھ لیں وہ شمکل نوری، تو دل کی حسرت ہو یہ پوری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا جا کنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، اور چہرہ انور دکھانا، اور مشکلوں میں کام آنا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا شفیع المذنبین.